آپ کا مطلب سائیں بابا کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ان کی پوجا مطلب بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، بھگوان نہیں ہے وہ، ان کا کوئی دھرم نہیں تھا۔ سائیں بابا کا پہلی بات تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کون، کئی لوگ تو انہیں مسلم مانتے ہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انڈین ہندو پنڈت دیو کی نندن ٹھاکر۔ اس سے ایک لڑکی سوال کرتی ہے سائیں بابا کے بارے میں کہ آپ بتائیں کہ وہ بھگوان تھا یا نہیں۔ کچھ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ پوجا نہیں کرتے۔ تو گائز وہ اپنا ایک جواب دیتا ہے، تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سائیں بابا کے بارے میں بتائیں گے، جو ہندوؤں کی کہانی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون تھے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ تو گائز آپ نے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا مطلب سائیں بابا کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کہ کس کے؟ سائیں بابا، ہاں، ان کی پوجا مطلب بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، بھگوان نہیں ہے وہ، ان کا کوئی دھرم نہیں تھا۔ یہ اور بتا دیجیے بس آپ۔ دیکھو تم ہم سے ایسا کوشچن کر رہی ہو، ہم کو پھنسانے والا کوشچن ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم آرام سے سناتن کا پرچار وشار کریں، ہم جھنجھٹوں میں نہ پڑیں، لیکن بچوں یہ جب پرشن کریں گے تو اتر ہم کو دینا ہی پڑے گا۔ جی تبھی تو آپ سے پوچھا ہے۔ اور ہم کبھی کسی پرشن سے بھاگتے نہیں ہیں بھائی۔ جیسے ان کو پوپ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا بائبل کیا کہتا ہے، ان کو مولوی سمجھاتے ہیں کہ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے شنکراچاریہ بھگوان ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہماری سناتن پرمپرا کیا کہتی ہے اور ہمارا نیم کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سائیں بابا کا پہلی بات تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کون، کئی لوگ تو انہیں مسلم مانتے ہی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں سماج میں جو ان کو مسلم مانتے ہیں۔ اب مسلم مانے یا کچھ بھی مانے، اگر سادھو ہیں، سادھو بھیس میں ہیں تو دیکھ لو، ہم آدر کر لیں، کوئی برائی نہیں۔ پر پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ سائیں بابا کو بھگوان کے اوپر بیٹھالنا ہے۔ آپ کتنے مندروں میں آپ چلے جائیے، سائیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بھگوان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مانو وہ سادھو تھے، مانو کیا ہے، مانو وہ فقیر ہوں یا سادھو رہے ہوں، تو وہ تو بنے رام کے لیے بنے نا، کرشن کے لیے بنے نا۔ اور رام کرشن کے لیے بنے تو اگر ایک سادھو کو ہم بھگوان سے اوپر بیٹھال دیں اور بھگوان کو نیچے بیٹھال دیں، یہ کون سی بھکتی ہے؟ سائیں نے خود، بابا نے لنگوٹی پہنی، کوئی سونا چاندی نہیں پہنا۔ آج دیکھو رام جی پہ نہیں چڑھ رہے، کرشن جی پہ نہیں چڑھ رہے اتنے سونے چاندی کے آبھوشن جتنے سائیں بابا پہ چڑھ رہے ہیں۔ اور سائیں بابا بھی گالی دے رہا ہوگا، بے میں تو جب تک رہا پھکڑ رہا، تو مجھے اب یہ کیوں پہنا رہے ہو، کیوں دوشت کر رہے ہو مجھے؟ اگر میں صحیح معنی میں کسی کو مانتا ہوں تو مجھے اسی کے پد چنھوں پر چلنا چاہیے۔ وہ پد چنھ یہ تھے کہ انہوں نے بھکتی کی، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہیں مکٹ پہنا رہے ہیں، ہم انہیں سونے کی لکٹ دے رہے ہیں، ہم انہیں سونے کے رتھ میں لے جا رہے ہیں، ہم سونا ہی سونا ڈال، جس نے جیون میں ڈھنگ سے کہیں ایک جگہ ٹکے نہیں، ہم نے ان کو اس طریقے کا کام۔ تو یہ جو ہے وہ سائیں بابا کے لیے بھی نقصان دائک ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے، ہمارے برج میں کہاوت ہے، جا کو کام بائی کو چھاجے اور نہ ہے تو ڈنڈا باجے۔ جس کے لیے سائیں بابا آئے ہیں وہی پوجیں انہیں۔ ہمارے لیے تو رام آئے، ہمارے لیے کرشن آئے، ہمارے لیے شیو آئے، ہمارے لیے ہنومان آئے، ہمارے لیے دیوی آئی، ہمارے پاس بہت ہے۔ جیسے سائیں بابا سب کو بولتے تھے کہ سب کا مالک ایک ہے، اور ان کی ابھی بہت بڑی مورتی بنتی ہے، اور اس کے بعد ابھی ان کی کئی انگلینڈ بھی ان کا کوئی پادوکا جاتی ہے، اور ان کے بعد ابھی ایک شخص بھی بیچ میں تھا کہ جو ابھی گزر گیا، وہ بولتا تھا کہ میں سائیں کا دوسرا اوتار ہوں۔ تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے؟ اور وہ چمتکار کرتے تھے کہ ابلے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے یا پھر بیمار آدمی کو ٹھیک کرتے تھے، یہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سائیں بابا کہتے تھے کہ بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور وہ چمتکار کرتے تھے، اور لوگوں نے سائیں بابا کی مورتی بنا دی، اور وہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ کیسا؟ بھائی صاحب اسے کہتے ہیں میجک۔ میجک مطلب چمتکار نہیں، یہ میجک ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ ایسی چیز کر سکتے جو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ چمتکار ہے۔ ایک ہوتا ہے میریکل، چمتکار جو پیغمبر کرتے تھے، ابھی پیغمبر کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 40 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت؟ سائیکیٹرسٹ کی۔ پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن میجک، جب میں اسکول میں تھا میں بھی میجک کرتا تھا،
मैं क्या करता था, आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार? जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को मोड़ते थे, उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है, कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाअल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे
نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اگر آپ زنا کرتے غلط ہے, آپ ریپ کرتے غلط ہے, لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے. آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے, لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں. اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس خالق کو گالی دیں گے تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے, آپ کا نقصان ہوگا. تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو. کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے, آپ کو نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے. اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بہکا ہوا انسان ہے. لیکن اگر آپ غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں. کیوں؟ آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کیا ہندو ہے؟ جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے, چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1, ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لکھا ہے ستا ستا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 منترا نمبر 9, ناچس کسی جنیتا نہ چدیپا, اس ایشور اس بھگوان کا کوئی رب نہیں, اس کے کوئی والدین نہیں. لکھا ہے ستا ستا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 منترا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں منترا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو صاف طور پہ کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. تو کیوں آپ مورتی پوجا کرتے بھائی صاحب؟ جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھینکتے جا رہا ہوں. حوالے کے حوالے دے رہا ہوں, آپ نوٹ کیجئے. جی آپ لائبریری میں جائیے, آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہماری لائبریری میں جاؤ, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملے گا, مہا بھارت کا ترجمہ ملے گا, بھگوت گیتا کے کم از کم 30 ترجمے ملیں گے, بائبل ملے گا, بائبل کا ترجمہ ملے گا, قرآن کا ترجمہ ملے گا, حدیث کا ترجمہ ملے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہیں بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فری لائبریری, ایئر کنڈیشن میں بیٹھو, فری پڑھو. انشاءاللہ آپ کو چائے پانی بھی دوں گا میں. چائے پانی رشوت نہیں ہے, تو کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے, کبھی ٹھنڈا دوں گا کبھی چائے پانی, تو آپ اچھے دماغ سے ریسرچ کیجئے. ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے. آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے اوپر بٹن دباؤ, ملیں گا آپ کو. کدھر لکھا ہے مورتی پوجا حرام ہے؟ بٹن دباؤ, کمپیوٹر میں نکلیں گا باہر. وید کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, بائبل کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, قرآن کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, حدیث کے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے, ریسرچ کیجئے کہ مورتی پوجا غلط ہے, ریسرچ کیجئے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے.